پیپلز پارٹی کی جو نظریاتی سیاست ہے اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. آپ کے حوالے سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں بڑی ایک میچورٹی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن 2013 سے اگر پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہم یو ٹرنز کافی زیادہ دیکھتے ہیں. میں 2013 سے شروع کروں گا. 2013 میں جب الیکشنز ہوئے آپ لوگوں نے کہا آر او کے الیکشنز ہیں رگڈ ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے جب اس پہ مظاہرے کیے, دھرنا دیا 2014 میں, تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے, اس احتجاج میں آپ نون لیگ کے ساتھ تھے, آپ نے ان کی حکومت بچائی. لیکن پھر 2016-17 میں پاناما پیپرز آئے, ڈان لیکس کا معاملہ آیا, وہاں پہ آپ نون لیگ کے خلاف ہو گئے. ہم پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ نہیں, ہم ملک کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, اسمبلی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم یہ دروازہ کھولے, یہ تیسری قوت کو یہ موقع دے. اب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سپانسرڈ ایونٹ تھا. ہم نے آر اوز الیکشن کیا, ہم نے جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج کیا, مگر ایک غیر جمہوری طریقے سے ایک تھرڈ فورس کو مسلط کیا گیا. تو آپ سمجھتے کہ وہ ہم نے کسی نون لیگ کے محبت میں نہیں, ہم نے پاکستان کی نظام کی, پاکستان کی عوام کی خاطر وہ فیصلے لیے. اور آج بھی میں تمام سیاسی جماعتوں کو, پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پچھلے 30 سال کی سیاست وہ بھول چکے ہیں. دونوں یہ شخص جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر بھی وہ میاں صاحب چوتھی بار اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اپنا نیا روپ میں, جمہوری انداز میں, سی او ڈی کے شکل میں نہیں, یہ وہی ضیاء الحق کا مسلم لیگ بن کے, آئی جے آئی بن کے میدان میں اترا ہے. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا, حکومت میں بٹھایا گیا, ہم نے جمہوری انداز سے عدم اعتبار لے آ کے اس کو حکومت سے نکالا. اس نے اداروں پہ حملہ کیا, اس نے مئی 9 کا واقعہ کیا, میں نے اس وقت بھی نیشنل اسمبلی کو فلور پہ کھڑا ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی جماعت کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو, ہمارا پورا جمہوری نظام کو اس بند گلی میں دھکیلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. اسٹیپ بیک فرام دا کلف, آپس میں آپ ایک رولز آف دا گیم طے کریں. ہم سیاست کو ذاتی دشمنی تک نہ لے کے جائیں. بلال صاحب, یہ آپ امپورٹنٹ بات کریں. آج تک ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, پاور شیئرنگ بیلنس کیا ہونا چاہیے, لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2014 میں آپ نے جمہوریت کو ساتھ دیا, لیکن 2016-17 میں پاناما آیا تو پھر آپ پاناما میں نون لیگ کے خلاف تھے. آپ ڈان لیگز کو اس وقت آپ نے نون لیگ کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا, آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. میں سوال اگر مکمل پاناما آیا تو مجھے کہنا چاہیے تھا, میں سوال مکمل کر لوں کیا کہنا چاہیے تھا پاناما پہ. بھائی پاناما ایک حقیقت ہے, بلال صاحب پاناما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. چلے تنخواہ کے ایشو پہ میں مانتا ہوں وہ تو آبزرو تھا, مگر جواب کیا ہے؟ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ پاناما سازش, پاناما میں دنیا تھا, دنیا کے ایک ڈاکیومنٹ, نہ آئی ایس آئی نے, نہ خان صاحب نے, نہ میں نے پاناما بنایا. انٹرنیشنلی پاناما کا الزام آیا, وہ ڈھیٹ ہو کے جیل سے نکل کے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو پاناما میں ذکر ہے. آج تک ہمیں منی ٹریل نہیں دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بہانہ کے ساتھ نہیں دیا, میں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا, تو میں کوئی غیر جمہوری قدم اٹھا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی غیر جمہوری قدم اپنایا جائے, مگر پاناما کو اس طریقے سے انڈرمائن کر کے, ایسے پیش کر کے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد میں ایک بلیک سپاٹ ہے کہ ہم نے پاناما کے ٹائم پہ ساتھ نہیں کرا ہوا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب, ہم نے کبھی کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں لیا, ہم نے کبھی وائلنس کی سیاست نہیں اپنایا, مگر ہم نے ایک جمہوری اپوزیشن کے انداز سے جو ایشوز تھے وہ اٹھائے. بلاول صاحب, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاناما پہ آپ کی پوزیشن غلط تھی. انفیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی سوال میرے بھی انفیکٹ رہے نون لیگ سے. میں صرف آپ کو ایک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2016-17 میں جب پاناما آیا تو اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی, اور اس کے بعد جب بلوچستان کی حکومت گری یا سینٹ میں نون لیگ کو سمبل نہیں ملا, اور اس کے پیچھے بعد میں یہ ساری چیزیں آئی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی, اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب بنے, اور پھر جب عمران خان صاحب آئے تو آپ نے ان کو سلیکٹڈ کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست تھی نون لیگ پیپلز پارٹی کی, اس نے تو بینیفٹ کیا نا عمران خان کو. نون لیگ کمزور ہو رہی تھی, بلوچستان میں حکومت گری, زرداری صاحب نے کریڈٹ لیا اس کا, سینٹ میں جو ہوا اس پہ آج سب کہتے ہیں سمبل لینا غلط تھا. تو کہیں نہ کہیں جو پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا اس کا بینیفیشری تو عمران خان تھے, لیکن جب وہ آئے پھر آپ نے ان کو کہا سلیکٹڈ ہے, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. آج آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ریاست بچائی نہ سیاست بچائی. سمبل نہ ملنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کیا تھا؟
سینٹ الیکشنز میں اس لیے جمہوریت نقصان میں تھا، مجھے اپنے کینڈیڈیٹس کے بجائے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہمارا فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا، ہائنڈسائٹ از 2020، شاید ہمیں کسی چیز کو بہتر کرنا چاہیے تھا، مگر کسی بھی وقت میں ہمارا نیت غلط نہیں تھا، ہمارا نیت غیر شمولی نہیں تھا۔ اگر ہم نے عدم اعتماد سے خان صاحب کی حکومت ختم کیا، وہ اس لیے نہیں کہ میرا ذاتی دشمنی خان صاحب کے ساتھ تھا، وہ اس لیے کہ خان صاحب کا سٹیٹڈ پالیسی تھا کہ اس نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے، اس نے NFC ایوارڈ کو چینج کرنا ہے، اس نے اداروں کے اپوائنٹمنٹس میں عمل دخل کر کے ایک ایسا نظام پاکستان میں لے کر آنا ہے جو آمرانہ نظام ہو، جو ون مین شو ہو، جو میری نظر میں ایک ریورژن تھا 1 یونٹ کو، وہ ہم برداشت نہیں کر سکے۔ ہم ریسنٹلی سیاست میں آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لمبا اننگز کھیلیں گے، مگر ہمارا اور سیاسی اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مگر میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ اس نظام میں بہتری لے کر آئے، اس نظام کو ہم طاقتور بنائیں، پاکستان کے عوام کو وہ نظام دے جو ان کا حق ہے، جو ان کے آواز حکومت میں، اسٹیک حکومت میں، پالیسی میکنگ میں ان کو ملے۔ اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی نہیں ایسا فیصلہ لے جس سے ہم جمہوریت کو نقصان پہنچائے۔ جان بوجھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایک ایسا فیصلہ نہیں لے سکتی۔